سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان آصف اقبال۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج ہم آپ کو اس خصوصی پروگرام میں لے چلتے ہیں جہاں لفظوں سے صرف لکھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے، جہاں فکر روایت سے بغاوت کرتی ہے اور جذبات تہذیب کی دیواریں توڑ کر انسان کی داخلی کیفیت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آج ہم آپ کو سنوائیں گے اس شاعر، اس فلسفی، اس بے قرار روح کے بارے میں جس نے اردو ادب کو نئی سمت دی۔ جی ہاں سامعین، وہ ہیں جان ایلیا۔ دوستوں، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے اپنی تباہی کا تذکرہ کیا ہو، تباہی پر طنز کیا ہو؟ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بربادی کا بخان پوری دنیا کے سامنے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کر سکے؟ کیا کوئی عام انسان اپنی تکلیفوں کی پرتیں کھول کھول کر پوری دنیا سے ان تکلیفوں کے بارے میں بات کر کے اپنے زخموں کو پھر سے ہرا کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ تو دوستوں، اس کا جواب ہے ہاں۔ ہم آپ اور یہ پوری دنیا ہی اس شخصیت کے بارے میں جانتی ہے۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں اس عام انسان کے بارے میں جس نے اتنی ہمت دکھائی، جس نے اپنی تکلیفوں کے بارے میں، اپنے برے حالات کے بارے میں ہی زیادہ بات کی، اور ان کی اسی خاصیت نے ان کو ایک عام شخص سے شخصیت بنا دیا۔ وہ ہیرا، وہ نگینہ بنا دیا جو انمول ہے ہم سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ آئیے ہم بات کریں اس ہیرے کے بارے میں جس نے شاعری کی دنیا میں تہلکہ لا دیا۔ ہم بات کریں سید حسین سبط اصغر نقوی کے بارے میں۔ پہچانا اپنے دوستوں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جان ایلیا کے بارے میں۔ جان ایلیا کو سننا بہت آسان ہے، وہیں دوسری طرف ان کو سمجھ پانا بہت مشکل بھی۔ مشکل اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے برے حالات کے بارے میں بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کی ہے جس کے بارے میں ایک عام انسان شاید کبھی اپنے آپ سے بھی بات نہیں کرنا پسند کرے گا، یا ڈرے گا، یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کے زخموں کو کوریدا جائے، اس کے برے حالات کے بارے میں بات کی جائے، اس کو تکلیف دی جائے۔ ہم اور آپ اپنے زخموں کے بارے میں اپنے آپ سے بھی نہیں کہیں گے کبھی، تو دوسروں سے کہنے کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جان ایلیا لکھتے تھے اپنے لیے اور شاید اپنے اوپر۔ 14 دسمبر 1931 کو اتر پردیش امروہہ کی سرزمین پر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کی رگوں میں شاعری دوڑتی تھی۔ پیدائش کے بعد اس بچے نے باہر آ کر سب سے پہلے قہقہا لگایا۔ پورا خاندان حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کوئی بچہ ہے یا جن، لیکن یہ ہنسی ان کی زندگی کی پہلی اور آخری ہنسی تھی، شاید کیونکہ اس کے بعد ان کی زندگی ہنسی، خوشی، سکون جیسی چیزوں سے ہمیشہ محروم رہنے والی تھی۔ شاعری کے فنکار اس بادشاہ کی پیدائش ہوئی ایک ایسے خاندان میں جس کی رگوں میں شاعری سانس لیتی تھی۔ والد محترم تھے سید شفیق حسن صاحب۔ جان 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک چھوٹی بہن تھی جس کی دلی میں شادی کر دی گئی تھی۔ کمال امروہی جان ایلیا کے چچیرے بھائی تھے، یعنی کئی نسلیں شاعری کر رہی تھیں۔ بقول جان ایلیا کہ ان کے دادا، میرے دادا، ان کے دادا بھی شاعری ہی کرتے تھے، یعنی شاعروں کے خاندان میں ایک اور شاعر کی پیدائش ہونا کوئی عجوبی بات نہیں رہی۔ راحت اندوری آپ کے اچھے دوستوں میں سے رہے۔ بقول ان کی بیٹی، جان خدا ایشور کو پوری طرح نہیں مانتے تھے، وہ ناستک تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ صرف 8 سال کی عمر میں آپ نے اپنی پہلی شاعری لکھی۔ آپ کا پہلا شعر کچھ یوں تھا کہ چاہت میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہت میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا، ایک مرد میں یہ کہنے کی ہمت ہوتی ہے کہ ہم نے ایک لڑکی سے تماچا کھایا ہے۔
پہلی محبت فارحہ تھی. آپ نے کئی غزلیں فارحہ کے نام لکھی لیکن کبھی اظہار نہ کر سکے. وہ اپنا درد کچھ یوں بیاں کرتے ہیں کہ عشق وہ سچ تھا تجھے جو بولا نہیں کبھی، عشق اب وہ جھوٹ ہے جو بہت بولتا ہوں میں. جوانی کی دہلیز پر عشق ہوا، پیار ہوا، لیکن محبت کو راز رکھنا شاید بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا. اس لیے اپنی محبت کا اصلی نام انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا، اور فارحہ ایک امیجنری نام تھا. آپ عشق میں گرے بھی، سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن زخمی ہوئے، اور کئی بار زخمی ہوئے. جان لکھتے ہیں کہ ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے. جان اپنے دل میں دبی ادھوری محبت کے احساس کو بانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاروں کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، یاروں کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جان وہ شخص تھے جو زبان سے پہاڑ کاٹنے کی قوت رکھتے تھے. کچھ لوگ جان ایلیا کو الہڑ پن کا شاعر بھی کہتے ہیں. آج کے نوجوانوں کے لفظوں میں کہیں تو جان نے بنا کسی فلٹر کے اپنی بات کہی، شاید اسی لیے ان کو الہڑ کہا جاتا ہوگا. جان نے فلسفی، لاجک اور اسلامی تاریخ پر پڑھائی کی. اس کے علاوہ انگلش، عربی، پرشین، اردو زبانوں پر عبور تھا، کیونکہ ان کے والد کو بھی سنسکرت، انگلش، عربی، پرشین، اردو زبانوں پر عبور تھا. جان 20 راتوں میں اٹھ کر لکھا کرتے تھے کیونکہ آپ کو تو شاعری کی دنیا میں اپنا نام کمانا تھا. جان میر تقی میر کو بہت پسند کرتے تھے. تقسیم ہند کے بعد آپ کے سارے بھائی کراچی چلے گئے، لیکن آپ نہیں گئے کیونکہ آپ کو محبت تھی اپنے وطن سے، اپنے گھر سے. جان پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے اور سنے جانے والے شاعر ہیں. آپ کا انداز باقی شاعروں سے مختلف تھا. کبھی آپ سنجیدہ ہوتے، کبھی قہقہا لگاتے، کبھی آڈینس میں سے کسی سے مخاطب ہو کر شعر کہتے. ویسے بھی یہ کڑوا سچ ہے کہ ہمارا معاشرہ دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے اور اس کی تکلیف سننے میں بڑا خوش ہوتا ہے. تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے. رئیس امروہوی نے اردو میں ایک رسالہ نکالا، انشا، جس کے کام کے سلسلے کے دوران آپ کی ملاقات محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ سے ہوئی. زاہدہ حنا ایک مصنفہ اور ایک کالم نگار بھی تھیں. دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، محبت ہوئی، اور پھر 1970 میں آپ کی شادی ہو گئی. اللہ نے جان کو 3 خوبصورت بچوں سے نوازا. 2 بیٹیاں، فینانا فرنام اور سہینا ایلیا، اور ایک بیٹا جس کا نام رکھا گیا زرایون. لیکن جلد ہی جان اور حنا صاحبہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط تھا. محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ خود ایک انٹلیکچوئل عورت تھیں، اور شاید جان صاحب کو ایک ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو ان کا گھر سنبھال سکے، گھر میں ہر وقت موجود رہ سکے، کیونکہ جان گھریلو معاملات سے بالکل لا تعلق رہتے تھے، صرف شاعری کی دنیا میں کھوئے رہتے. محترمہ زاہدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے خوبصورت موڑ پر، لیکن جان ایلیا صاحب ڈرتے تھے. افسوس 1992 میں دونوں کا ڈائیورس ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی. جان کہتے ہیں کہ مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں، مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں، آپ وہ زہر مت پیا کیجیے. دوستو، افسوس اس بات کا بھی ہے کہ آپ کبھی اپنے بیٹے سے مل نہیں پائے، اور کبھی سامنے آیا بھی آپ کا بیٹا تو آپ پہچان نہیں پائے. اس کی یاد میں انہوں نے ایک غزل بھی لکھی تھی، درخت زرایون، کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام زرایون تھا. شاید اسی لیے جان کو غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں،
ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں، سب کے دل سے اتر گیا ہوں میں، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے، زندگی کب رکتی ہے کسی کے لیے، صرف آگے بڑھتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جان نے شاعری کی ہر صنف میں سلطنت قائم کی، آپ نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا، جان ایلیا کی کئی کتابیں شائع ہوئیں، جیسے شاید، گمان، گویا، میں جو ہوں جان ایلیا ہوں، پتا کا جلدی انتقال ہو جانے، شادی کا کامیاب نہ ہو پانا، بیوی کا غم، بیٹے کی جدائی، ان سب وجہوں سے ان سب کا اثر آپ کے کام، آپ کی پوری زندگی پر پڑا، اور آپ کی شاعری میں بھی ان سب کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ ان اندھیروں میں ایک روشنی، ایک دوست سلیم جعفری سامنے آیا اور اس نے کہا، جان میں اس طرح سے تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اور وہ جان کے معاملے میں لگ گئے کہ چلو میرے ساتھ دبئی، میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ کافی منانے کے بعد وہ دبئی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں کی محفلوں میں لوگ پہلے آپ کو حیرت سے دیکھتے، لیکن آپ کو سننے کے بعد آپ کے دیوانے ہو جاتے۔ اتنی تکلیفوں کی وجہ سے جان ایلیا صاحب روشنی سے ڈرنے لگے، شراب کے ساتھ ساتھ سگریٹ بھی بہت پیا کرتے تھے۔ بہت سارے مشاعروں اور محفلوں میں اسے ثبوت کے طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ کئی سالوں تک سوئے نہیں، نشے میں ڈوبے رہے، کچھ لکھا نہیں، ایک لائن نہیں لکھی۔ ہاں، ایک تمنا تھی کہ جوانی میں موت کو گلے لگانے کی، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی، کیونکہ بڑھاپے میں بستر کی موت کو وہ ذلیل موت مانتے تھے۔ اور آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دن آ گیا جس کا غم شاعری کی دنیا میں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ رمضان کا آغاز تھا، دوسرا مبارک روزہ اور جمعے کا دن۔ 8 نومبر 2002 کو کراچی میں ٹی بی کی بیماری سے جان ایلیا کی وفات ہو گئی۔ جان کی وفات کے 1 سال کے بعد یعنی 2003 میں ان کی ایک اور کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان تھا یعنی۔ شاعری کی دنیا کا وہ سورج، وہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور شاعری کی دنیا میں کبھی نہ ختم ہونے والا سناٹا پھیل گیا۔ تو دوستو، اب آپ ہی بتائیں، کیا میں نے صحیح نہیں کہا تھا کہ جان صاحب کی طرح ہر شخص اپنی بربادی کا بخان، تباہی پر طنز، تکلیفوں کی تہ کھول کر دنیا کو چیخ چیخ کر اپنے دکھوں کو بتا پانا ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے تھے اور ایسے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے ہم سب کے جان ایلیا۔ ایک شعر آپ کی نظر کرتی ہوں۔ کیا ہے گر زندگی کا بس نہیں چلا، کیا ہے گر زندگی کا بس نہیں چلا، زندگی کب کسی کے بس میں ہے۔ سامعین، ابھی آپ جان ایلیا پر خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر تھی محترمہ نور بانو صاحبہ کی، آوازیں تھیں جناب سعید اختر اور محترمہ نور بانو صاحبہ کی۔ سامعین، آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور دن، تب تک کے لیے اپنے میزبان آصف اقبال کو دیں اجازت۔ آداب۔